صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پہلے کیا ہو گیا؟ وہ لوگ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں وہ اور ہے، پچھلے اس میں بھی آیا تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ورڈ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں گے. تو وہ اور مما میں من پلس ما ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے جو رزقناہم، رزقناہم اس کا روٹ را زا قاف رزق سے ہے، نیا ورڈ نہیں ہے. رزق ورڈ بھی کافی جو ہے یوز ہوتا ہے اردو میں، آئیڈینٹیفائی کریے. رزقناہم رزق دیا ہم نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، ان کو یعنی متقی لوگوں کو، یا سب کو ہی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن جو بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ینفقون کا روٹ جو ہے نون فا اور قاف ہے، ٹھیک ہے، اسپینڈ کرنے سے، خرچ کرنے سے جو ہے یہ ورڈ ہے. اب رزق دیا ہم نے ان کو. رزق کیا چیز ہے؟ رزق یہ جو ہے یوزولی رزق کے جو معنی آتے ہیں یا رزق کہتے ہی جو ذہن میں آتا ہے اس کا مطلب جو ہے ذہن میں فوڈ یا کھانا، غذا، یہ چیزیں آتی ہے. لیکن رزق کے معنی ہوتے فائدے کی چیز، وہ ساری چیزیں جو ہم کو فائدہ پہنچائے.
اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کتنی نعمتیں ہیں جو ہم کو فائدہ پہنچاتی ہے، سوچ کے دیکھیے اللہ کی بلیسنگز میں، کھانا پینا، مال دولت، علم، کیا کیا بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ہے، اپنی طاقت، صلاحیتیں، مینی مور تھنگس، وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے خرچ کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ مسکرانا بھی جو ہے صدقہ ہے، اچھی بات بھی جو ہے صدقہ ہے. تو رزق کا مطلب مال، پیسہ، کھانا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بلیسنگز. چھوٹا سا ورڈ ہے رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو. اب رزق تو اللہ تعالیٰ کی تمام جو ہے بلیسنگز ہے، فائدہ جس سے ہم کو پہنچتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں، ایوری بینیفیشل تھنگ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ رزق دیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق عطا کیا، چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی فائدے والی چیزیں، جو بھی بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہماری اپنی اچیوڈ یا اپنی حاصل کردہ، ہم اکثر اس کو سمجھتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو جو چیزیں ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری اچیوڈ ہے، میری حاصل کردہ ہے، میرا اچیومنٹ ہے، میری محنت ہے. اینڈ سم ٹائمز ہم بہت پراؤڈ بھی ہوتے ہیں کہ یہ میری محنت یا میری قسمت ہے. تو یہاں پر چھوٹا سا ورڈ ہے رزقناہم، لیکن ہمبلنس اس سے آتی ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں، ہم ایٹیکٹ میں بھی لیے تھے کہ ہمارے اندر عاجزی آنا ہے، سوچ بدلنا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. وی ول چینج انشاءاللہ تعالی. میں پہلے کلاس میں آپ لوگوں کو بتائی تھی، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ 3 کلاسوں تک کچھ نہ کچھ سوچ میں فرق آیا ہوگا. ابھی تو 30 جز باقی ہے. تو یہاں پر رزق کی بات ہو رہی ہے، رزقناہم. تو یہ جو رزق ہے وہ میرا جو ہے اچیومنٹ نہیں ہے، یا میرا حاصل کردہ، یا میری محنت نہیں. وہ ہمبلنس فیل کریے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، آپ کا میرا اچیوڈ نہیں ہے، وہ تو رحمان ہے جس نے عطا کیا ہے. جو یہ سوچتے ہیں وہ متقی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اس کی رضامندی کے لیے میں خرچ کروں گا یا کروں گی. سمجھ آئی بات؟ یعنی ہے چھوٹا سا ورڈ، لیکن اس کے ڈیپتھ میں جائیے، اس کو سمجھیے، فیل کریے. وہ ہمبلنس ہمارے اندر آنا ہے. اسی طرح تو دھیرے دھیرے ہم بدلیں گے انشاءاللہ. اب خرچ کرنے میں زکوٰۃ تو واجب ہے، وہ تو کمپلسریلی خرچ کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ پر بھی لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور اس میں مال تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن صلاحیتیں، علم، ہنر، طاقت، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے پاس ہے، ہم کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو اپنی چیزیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی نعمتوں کو دبا کر مت رکھو، بلکہ انسانیت کے لیے خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اور خرچ کرنے میں جو ہے، ویسے تو انسان خرچ کرتا ہے اسراف میں، شادیوں میں، دکھاوے میں، لیکن یہاں پر خرچ کرنا یعنی حقدار کو دینا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے دینا. بیسیکلی ہیومن ویلفیئر کے لیے واٹ ایور یو کین ڈو یو شوڈ ڈو، اور اس میں کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہاں کوئی نہیں کرے گا تو میں کروں گی، یا اور بھی بہت لوگ ہیں کوئی نہ کوئی کر لے گا. لیکن متقی لوگ کوئی نہ کوئی کر لے گا کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ اگر اس کیٹیگری میں آنا ہے تو مجھے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے، اور میں اپنی نعمتوں کو دبا کر نہیں رکھوں گی. آئی ہوپ دس از کلیئر. ٹھیک ہے. تو متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، اور بھی نیا ورڈ نہیں ہے اب ہمارے لیے، الذین بھی نیا ورڈ نہیں ہے ہمارے لیے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں وہ بھی نیا ورڈ نہیں ہے، بما ساتھ اس کے جو، ما کا مطلب ہوتا ہے جو اوپر مم ما میں بھی آیا ہے، آپ دیکھیے. ٹھیک ہے. ایک ایک ورڈ پہچانتے جائیے.
مم ماں میں اور بیما میں وہی ہے، باللہ کا بی ہے اور ماں جو ہے مما میں جو آیا ہے، دونوں بھی نئے نہیں ہیں اب ہمارے لیے. ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، الا جو ہے ایک الگ ہے اور کا دو جو ہے اس کے حصے ہیں. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹورڈز، ٹھیک ہے. کا آپ کی طرف، آپ کون ہے یہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وما اور جو، وہ بھی نیا نہیں ہے اب، ماں بھی نیا نہیں ہے اب آپ کے لیے. اور جو انزلہ نازل کیا گیا، سیکنڈ ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اسی آیت میں. من قبلی کا آپ سے پہلے، اب من بھی نیا ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. قبلی کا قبل، پہلے، یہ ورڈ بھی جو ہے کافی یوز ہوتا ہے قبلی کا. اور الیکا میں کا آیا ہے آپ کی طرف، قبلی کا میں کا آیا ہے آپ سے پہلے، اب یہ بھی نیا ورڈ نہیں ہے. و اور بل پھر بھی نیا ورڈ نہیں ہے. اور آخرتی آخرہ ہے، ٹھیک ہے، آخرت بھی نیا ورڈ نہیں ہے. ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یوقنون یقین سے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کی جو ہے ورڈز آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے یہاں پر. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا نازل ہوئی؟ قرآن نازل ہوئی. پھر اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، تو آپ سے پہلے کیا نازل ہوا؟ یعنی جو پچھلے انبیاء اکرام آئے تھے وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے نبی بن کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہیں جو بھیجے گئے، ٹھیک ہے. نبی یعنی جن کے اوپر وحی اترتی. اب کتنے انبیاء آئے اس میں بہت سارے جو ہے نمبرز آتے ہیں، لیکن جتنے احادیث ہم کو نمبر بتاتے ہیں ایگزیکٹ انبیاء کے، وہ سارے احادیث جو ہے ضعیف ہے. تو ایگزیکٹ کتنے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. جیسے سورہ غافر آیت نمبر 78 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسول آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. منہم قصصنا علیک، جن میں سے بعض کا بیان کیا آپ کو، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے بعض نہیں بیان کیا آپ پر. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ غافر آیت نمبر 78 میں بتاتے ہیں کہ بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول آئے، کچھ کا جو ہے بیان کیا آپ پر، کچھ کا نہیں بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کچھ کا ذکر کیا کچھ کا نہیں کیا. تو ایگزیکٹ نمبر جو ہے ہم کو نہیں پتا چلتا ہے، اور جو نمبر بتاتے ہیں وہ احادیث جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اور کتابوں میں میجر جو ہے کتابیں قرآن کو ملا کر 4 ہے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. قرآن کے علاوہ پر کون سی کتابیں نازل ہوئی؟ تورات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، زبور داؤد علیہ السلام کے اوپر. اور اس کے علاوہ پر صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے. یعنی صحیفے یعنی کچھ اوپن صحیفے جو ہے، ناٹ ایگزیکٹلی بکس لیکن لوز صحیفے جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. پچھلے قوموں نے نبیوں میں سے کیا کیا، یعنی پچھلی جو قومیں تھی امت محمدی سے پہلے، ہم سے پہلے جو قومیں تھی ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آئے اور کچھ کا جو ہے انکار کر دیا. لیکن نبیوں پر ایمان میں یہ ایمان اور یقین ہونا ہے کہ پچھلے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اللہ کے پیغام لائے، لیکن کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، شریعت ہمارے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، وہ فالو کرنا ہے، اور قرآن فائنل کتاب ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہیں، پہلے بھی انبیاء اکرام آئے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں. یہ ساری چیزوں کے اوپر متقی لوگ یقین کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ جو ہے نہیں ہوتا ہے. انزل من قبلک، اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے متقین کے صفات میں، ٹھیک ہے، کیا آیا ہے؟ وبالآخرۃ، اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. آخرت کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، بالآخرتی میں بھی دیکھیے، اگر آپ ورڈ کو اگر آپ دیکھیں، بی باللہ کا بی ہے،
الآخرہ، آخرہ یعنی یہاں پر آخرت، آخرہ آخر سے ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت کیا ہے؟ آخر میں، لاسٹ میں آنے والی چیز ہے. اس دن حساب کتاب ہوگا، اٹھنا ہے، جنت جہنم، یہ ساری غیب کی چیزوں میں ہم ذکر کیے. اب غیب کی چیزوں میں جو ہے آلریڈی آخرت آ گئی تھی، تو پھر آخرت کا الگ سے کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ اس کا پریپریشن کرنا ہے. وہ اصل زندگی ہے، اس زندگی کے لیے سٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے. ہر دن ہم محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. حالانکہ بالغیبی میں آ چکا تھا آخرت، لیکن آخرت کو الگ دوبارہ سے یہاں پہ بتانا اس لیے ہے کیونکہ ہم کو اس کو واقع میں سیریسلی لینا ہے، اور واقع میں اس کے لیے جو ہے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے. اور ہم یوقنون، ہم وہ کون؟ متقی لوگ یقین رکھتے ہیں، یعنی پکا یقین رکھتے ہیں. جب پکا یقین ہو تو کیا ہوگا؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں. تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ہم محنت کتنی کرتے ہیں. تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اوپر ہدایت کے ہیں اپنی رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں. تو اولئک، یہی لوگ، کون سے لوگ؟ متقی لوگ. اعلیٰ اوپر، آن کے معنی آتے ہیں، ہدا ہدایت، یہ نیا ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے آ چکا. من ربہم، من بھی نیا ورڈ نہیں ہے، رب بھی نیا ورڈ نہیں ہے، ہم بھی نیا ورڈ نہیں ہے، اپنے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اب کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے ہدایت ہے. ہدایت ویسے ہم جو ہے سورۃ الفاتحہ میں کافی ڈیٹیل میں لیے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہے. کون سے لوگ؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق کو خرچ کرتے ہیں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے اس پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ ہدایت پر ہے. دین اگین رزقناہم میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہمبلنس، کہ دس از ناٹ مائی اچیومنٹ یا پھر میری اچیومنٹ یا میرا حاصل کردہ چیز نہیں ہے. اسی طرح ہدایت پر بھی جو ہے ایٹ مینی ٹائمز وی آر پراؤڈ کہ میں تو اتنے نماز پڑھ لی، میں تو اتنا صدقہ کر لی، میں تو فلاں ایک کام کر لی، لیکن اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. کیونکہ یہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتی ہے. اس کی ڈیٹیلز ہم سورۃ الفاتحہ میں لیے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگنی ہے اور ہدایت کی دعا کرنا ہے. تو آپ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسٹاپ ٹیکنگ کریڈٹ ہر چیز کا خود. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کا کریڈٹ خود لینا شروع کرتے ہیں کہ میں کی، میرا حاصل کردہ، میری محنت، آئی ڈڈ دس. نو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ رحمان ہے جس نے تم کو یہ پرووائڈ کیا ہے، جس نے تم کو دیا ہے، چاہے وہ رزق ہو یا چاہے وہ ہدایت ہو. اور یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں. فلاح یعنی کامیاب لوگ ہیں، سکسسفل لوگ ہیں. اور یہ کامیابی اور یہ سکسس کیا ہے؟ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے ہم کچھ کما لیں گے، پیسہ لے لیں گے یا کچھ اچیو کر لیں گے تو وہ کامیابی ہے. لیکن اصل کامیابی جہنم سے نجات، جنت میں انٹری اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. تو اب یہاں پر 3 کیٹیگریز میں سے فرسٹ کیٹیگری بہت کلیئرلی ایکسپلین کیا گیا ہے. اور سمری کیا ہے اس چیز کی؟ قرآن میں یعنی آیت نمبر 1 to 5 میں قرآن میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو. کلیئر یور سیلف فرام آل دی ڈاؤٹس. اگر اس سے فائدہ اور ہدایت تم کو پانا ہے تو پھر تم متقی بنو. اور متقی لوگ کیسے ہوں گے؟ غیب پر ایمان لائیں گے، نماز قائم کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو خرچ کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے قرآن اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، پچھلے انبیاء پر بھی ایمان ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا، تو پھر سکسسفل ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. تو یہ فرسٹ کیٹیگری ہے متقین کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بننا ہے، اور آگے کی آیتوں میں کیسے نہیں بننا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ کیسے ہم کو نہیں بننا ہے. اور وہ 2 اور کیٹیگریز کافروں کی اور منافقین کی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں، دین ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کلیئر ہے؟
الحمدللہ کلیئر الحمدللہ. انبیاء اور رسول میں کیا فرق ہے؟ انبیاء جو ہے نبی کی پلورل ہے اور انبیاء اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے. انبیاء یعنی جس کے اوپر وحی اترتی تھی اور رسول کے اوپر جو ہے شریعت پوری نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ میں پھر آگے ڈیٹیل میں جب آئیں گا تو لوں گی. تو انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر وحی اترتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر پوری شریعت فالو کرنی والی شریعت نہیں نازل ہوتی تھی. جیسے فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی، لیکن وہ ان کے اوپر جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پوری تورات نازل ہوئی، شریعت پوری تھی. شریعت میں ڈوز اینڈ ڈونٹس اینڈ پورے لاز ہوتے ہیں. تو رسول کے اوپر جو ہے شریعت پوری نازل ہوتی تھی اور انبیاء کے جو ہے ان کے پاس صرف اللہ تعالیٰ کا میسج یا وحی ہے. اور انبیاء کیا کریں گے؟ انبیاء اور ان کے جو یا پھر نبی اور ان کے جو فالوورز یا ان کی جو قوم ہے وہ یا تو جو نبی ہے وہ ٹائم پر، جیسے ایک ہی ٹائم پر بہت سارے نبی بھی آتے تھے پہلے، تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس ٹائم کے رسول یا ان کے پچھلے جو یا پھر ان سے پہلے جو شریعت فالو کی جاتی تھی وہی فالو کریں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈفرنس ہے انشاءاللہ اس کے اندر. اعتقادی اور عملی منافق وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے ڈیٹیل میں لوں گی دونوں کو. صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی پوری بک نہیں تھی، صحیفے تھے وہ بس. امپورٹنٹ صفات کیا ہے متقی اور تقوی کے؟ آپ لوگوں کو نوٹس بنانا بھی ہے جس کے اندر پورے صفات کو آپ لوگوں کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، مفلحون مینس فلاح پانے والے، سکسیسفل لوگ. جس کی طرح نہیں بننا ہے وہ بھی کلیئرلی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے. کافروں کے بارے میں بہت کم ذکر ہے کیونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں کافروں کا نمبر بہت کم تھا. اور کفر کیا ہے؟ ایمان نہ لانے کی حالت ہے. تو ایمان والوں کی پرورش ہو رہی ہے، تو ایمان لانے کے بعد متقی بننا ہے اور منافقت سے دور رہنا ہے. اس لیے یہ دو کیٹیگریز کو کافی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اور کفر کو ہلکا سا جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے. کافروں کے بارے میں کیا آتا ہے یہاں پر؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی کہ کوئی حق، کوئی صحیح بات جو ہے سامنے پیش کی گئی اس کا انکار کرنا. اور کفر کے ایک اور معنی آتے ہیں، یعنی کفر کے دو معنی آتے ہیں. ایک ہوتا ہے انکار کرنا اور دوسرا ہوتا ہے چھپانا. چھپانا یعنی آپ کو حق کیا ہے پتہ ہے، آپ کو صحیح کیا چیز ہے پتہ ہے، تو اب یہ حق کی بات یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی بات، جنت جہنم کی بات، آخرت کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بات، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کی بات، کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کا ایک تو انکار کرتے ہیں، ایکسپٹ نہیں کرتے، یا چھپانے کا مطلب جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے لیکن اس کو چھپاتے ہیں تاکہ لوگ ایکسپٹ نہ کریں. تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے. اب ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے. سوا بھی جو ہے برابر ہے، جیسے کبھی آپ لوگوں نے عربک سلانگ لینگویج میں سنا ہوگا کلو سوا سوا، برابر برابر ہے، سب ایک ہی ہے. تو دیکھیں میں آپ لوگ کو ورڈز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بتا رہی ہوں. تو یہاں پر سواء میں برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، علیہم میں بھی دیکھیے اعلی آیا ہے اور ہم آیا ہے. انذرتہم، خواہ ڈراؤ تم ان کو. نظر روٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ام یا لم نہ، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو یا خبردار کرو ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں گے، انذرتہم تم ڈراؤ یا خبردار کرو ان کو، نظرہ اس کا روٹ ہے. اسی طرح تنذرہم اس میں بھی نظرہ ہے، دونوں میں خبردار کرنے کی بات آئی ہے. اور خبردار کرنا یہاں پر ایکچولی خبردار کرنا جو ہے اس کو
اس کا زیادہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہوگا. اس میں محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، بینگ اے ویل وشر، وارن کرنے کے معنی آتے ہیں نظر میں. ٹھیک ہے. لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائے. کافر کیا کیے؟ خود سے ریجیکٹ کر دیا. ان کے پاس حق آئی، حق کی سچ کی بات آئی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تم چاہے وارن کرو یا نہ وارن کرو، وہ سننے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی خواہش، ان کے انٹرسٹ جو ہے ان کو ایکسپٹ کرنے نہیں دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حرص ہوتی تھی کہ سب ایمان لے کر آئیں، سب حق پر آ جائیں. وہ ایکچولی روتے تھے اپنی امت کے لیے، رات بھر رو کر جو ہے اپنی امت کے لیے اور لوگوں کے جو ہے ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. ان کو تڑپ ہوتی تھی. لیکن ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. سورۃ الرعد آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بے شک آپ کے اوپر کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے حساب ہے. اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 12 میں بھی آتا ہے انما انت نذیر، بے شک آپ کیا ہے؟ خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے وکیل یا کارساز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچا دینا تھا، اور لوگوں نے اگر ریجیکٹ کیا تو وہ ان کیا جو ہے اعمال ہے. تو زبردستی کسی کے اوپر جو ہے ہم یا کسی کو فورس نہیں کر سکتے. اب یہاں پر کیونکہ کافروں نے کیا کیا؟ اپنے چوائس سے، اپنے ول سے، اپنی مرضی سے حق کو ریجیکٹ کیا، اس کا انکار کیا یا اس کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. مہر لگا دی. ختمہ کس سے ہے؟ مہر سے، یعنی سیل کر دیا. ایسے سیل کر دیا کہ باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی ہے، یعنی ایبزارب ہدایت نہیں کر سکتے ہیں. ہدایت کی ناٹ انٹر. کہاں؟ علی قلوبہم. قلوب قلب کی پلورل ہے. قلب یعنی دل، قلوب دل کا پلورل ہے، قلب کا پلورل ہے. ٹھیک ہے. قلوبہم کافروں کے دل پر، وعلی وہ بھی نیا ورڈ نہیں ہے، علی بھی نیا ورڈ نہیں ہے، اور اوپر سمعہم. سمعہم سین میم عین سماعت سے ہے. سماعت آپ سنے ہوں گے، سماعت قرآن اکثر سنتے ہیں. دیکھیں سماعت یعنی لسننگ، تو سماعت یعنی سننے کی صلاحیت، ہیئرنگ اس کو کہتے ہیں. تو کافروں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا تاکہ ان کے دل کوئی ہدایت ایکسپٹ نہیں کرے اور ان کے کانوں کو سن کر بھی کوئی حق کی بات سمجھ نہیں آئے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور اوپر ان کی آنکھوں کے پردہ ہے کہ دیکھ کر بھی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. عظیم یعنی بڑا. اب یہاں کافروں کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، یعنی ہدایت اندر نہیں جا سکتی ہے. آنکھوں پر بھی جو ہے پردہ ہے کہ حق دیکھ نہیں سکتے. ایکچولی یہاں پر فزیکل اندھے یا فزیکلی بہرے ہونا نہیں ہے، لیکن دیکھ کر بھی جو ہے سمجھ نہیں آتا. جیسے آپ دیکھیے کہ سورج دیکھ کر بھی جو ہے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. اپنے آپ کو دیکھ کر بھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. چاند، ستارے، خود. سننے دیکھیں سن کر حق کو نہیں پہچان سکتے، آنکھوں پر پردہ ہے. آپ دیکھیں قرآن سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہدایت نہیں لے رہے. تو یہ کس لیے ہے؟ یہ ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے سزا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے آنکھوں پر پردہ ہے یا دل پر سیل ہے اس لیے ہدایت ان کو نہیں ملی.
نہیں، یہ بطور سزا ان کو جو ہے سیل کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیوں سیل کیا؟ ان کے کفر کی وجہ سے. سورہ نساء آیت نمبر 155 میں آتا ہے. تو پہلے ان کو ہدایت دی گئی، ان لوگوں نے ہدایت کو ریجیکٹ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کو جو ہے یہ ان کے دلوں کو اور سننے کی سماعت کو سیل کر دیا، اور آنکھوں کے اوپر ان کے پردہ ہے، اور وہ جو ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو کافروں کے بارے میں یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ نمبر 1، ہدایت کی ایکسپٹنس، یعنی اب یہ جو آیتیں ہم پڑھے کافروں کی، تو اس میں یہ ہے کہ ہدایت کی ایکسپٹنس جو ہے جو ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے پہلے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ راستہ آسان کرتے ہیں. لیکن جب ہدایت سامنے آئے، اس حق کو، اس ٹروتھ کو اپنی طرف سے اگر ریجیکٹ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بطور سزا دل کان کو سیل کر دیں گے، آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، اور یہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، ہماری ایک غلطی آف ریجیکشن کی سزا ہمیں مل سکتی ہے. تو دل کو سخت نہیں بنانا ہے، ہمیشہ کان، دل سب ہم کو ہدایت کے لیے کھلے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کفر کو اور کفر کے صفات کو ہم سے دور رکھے، آمین. اس لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم میں بھی آیا ہے، یا پھر اور بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، جیسے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ہم چاہ کر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو حرص ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے دین کے اوپر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کا کام صرف خبردار کرنا ہے. تو ہم بھی بعض وقت چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنت بتاتے ہیں، تو لوگ جو ہے کیا کرے؟ ایمان لے کر آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو طریقہ جو تھا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 ہمیں خیر خواہ ہونا چاہیے، یعنی ہمیں جو ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے، یا ان کے اوپر جو ہے ان سے روڈلی نہیں پیش آنا چاہیے، لیکن ان کی خیر خواہی ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا کرتے تھے ویسے دعا کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے، بٹ اسٹل میں اس کو یہاں پر لینا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کیا جائے گا، یعنی فتنے، ٹیسٹ، ٹرائلز وغیرہ ایسے آفر ہوں گے یا ایسے قریب آ جائیں گے، جیسے آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں شرک، گناہ، سود، زنا، میوزک، ننگا پن، حرام چیزیں ہر طرف سے جو ہے they are very close to us، اور دل کو بھی اچھے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں کرنا. تو یہاں پر دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کیا جائے گا جس طرح چٹائی تنکے ہو. چٹائی جو ہے کوئی میٹ اگر ہو تو جیسے تنکا کر جو ہے بن کر، یا they are so like straws are sewn into a woven mat. straws جو ہے چھوٹے چھوٹے کاڑیوں کو جو ہے بن کر کیا ہوتا ہے ایک میٹ بن جاتی ہے، تنکا کر بڑی چٹائی بن جاتی ہے، میٹ بن جاتی ہے. تو ایک ایک گناہ ایکسپٹ کرتے دل کیا ہو جاتا ہے؟ گنہگار ہو جاتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مضبوطی پکڑ لیتے ہیں. تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کر دیا جاتا ہے جس طرح چٹائی تنکے ہو. جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، یعنی جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا. یعنی جو ان گناہوں کو جو بطور ٹیسٹ آتے ہیں، جس کا ذکر کچھ کم کی بہت سارے ویسے ہیں، اس کے علاوہ پر بہت سارے گناہ پریویلنٹ ہیں آس پاس. تو جو دل میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، اگر گناہوں کو ایکسپٹ کرتے تو دل میں ایک کالا نقطہ انگریو ہو جاتا ہے وہ ڈاٹ. جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا، یعنی جو گناہوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہوگا، یعنی ایک بارن راک کی طرح ہوگا کہ گناہ
اندر نہیں جائیں گے. جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یا دل سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا, یعنی انورٹڈ کپ, ایک الٹا کپ جو ہوتا ہے, کیا الٹا کپ کوئی چیز ہولڈ کر سکتا ہے؟ کوئی چیز ہم اس میں فل کر سکتے ہیں؟ نہیں فل کر سکتے ہیں. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اپ سائڈ ڈاؤن کپ کی طرح ہو جائے گا جس میں کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں جا سکتی ہے, نہیں بھر سکتی ہے, یہاں تک کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا. یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف سے فتنے, ٹیسٹ, ٹرائلز آئیں گے. اور آج دیکھیے ہماری سوسائٹی میں ہر طرح کے گناہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے آتے رہتے ہیں. اگر ہم گناہ کو ایکسپٹ کریں گے تو پھر دل میں ہدایت نہیں آ سکتی ہے, دل کالا ہو جاتا ہے. اگر ہم جو ہے گناہ کو ریجیکٹ کریں گے تو پھر کوئی فتنہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور آخری میں جو ہے کیا بتایا گیا ہے, یعنی چھوٹا گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ کر کے کر کے کر کے کر کے پوری چٹائی تیار ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی بھی جو ہے دل نہیں سمجھتا. آج ہم اگر دیکھیں گے تو اٹس سو کامن ان آور سوسائٹی, ہر طرف فتنے ہیں اور اتنے کامن ہیں کہ آپ دیکھیں نیکی کو نیکی نہیں سمجھنا. کوئی زیادہ نماز پڑھتا ہے تو ارے بڑے نیک بننے کی کوشش کرتا ہے, یہ سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے فوری. یعنی نیکی کو نیکی ہی نہیں سمجھے, نیکی کو جو ہے سمجھے کہ یہ ایگزیجریشن ہے, اور برائی کو برائی نہیں سمجھے. اب آپ اگر دیکھیے بے پردگی کو برائی نہیں سمجھی جاتی, آئی بروز شیپ کرنا اس کو برائی نہیں سمجھی جاتی, غیر محرموں سے بات کرنا اس کو برائی نہیں سمجھی جاتی, ناچ گانا فلمیں اس کو برائی نہیں سمجھی جاتی, سود کو برا نہیں سمجھا جاتا, اور ایون بعض گھرانوں میں تو شراب کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ دل الٹے کوزے کی طرح ہو گئے, برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے. غلط کو غلط سمجھیں گے تو پھر غلط سے پرہیز کریں گے یا غلط سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. ایک اور صحیح حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالا بلیک نقطہ یعنی ڈاٹ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے, گناہ کو چھوڑ دے اور بخشش مانگ لے تو دل روشن ہو جاتا ہے, اور اگر مزید گناہ کرے تو اس کے دل کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ سیاہی یعنی کالا پن دل پر چھا جاتا ہے. کنکلیوژن کیا ہے دونوں احادیث کا؟ گناہ اگر ہم چھوٹا 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 کر کے ایکسپٹ کرتے جائیں گے تو دل کالا 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 ہوتا جائے گا, گناہ سے بچیں گے تو پھر رائٹ ٹریک پہ رہیں گے. یعنی فرسٹ جو ہے ہم کو محنت کرنا ہے. جب ایک دفعہ جو ہے محنت کریں گے تو راستے پھر کیا ہوں گے, آسان ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي